اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ کہا بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا ورنہ وہ آپ کے خلاف کوئی چال سوچیں گے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب سمجھ گئے اس خواب کی کیا تعبیر ہے، یہ بھی سمجھ گئے کہ یہ خواب اگر بیان کیا جائے تو دوسرے بھائی بھی خواب کی تعبیر سمجھ جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے بھائیوں سے یہ خواب بیان نہ کرنا۔ اگر تعبیر سمجھنے کا خطرہ نہ ہوتا تو اس خواب کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا، تعبیر بھی وہ بھی سمجھ جاتے کہ یوسف کو کوئی مقام ملنے والا ہے جو ہم کو نہیں ملے گا، ہم تو یوسف کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے ہیں۔ یہ خواب دیکھ کر، یہ صورتحال دیکھ کر کہ وہ حسد کے اس میں آ جائیں گے، آ کر کے یکیدوا لک کیدا، کوئی چال تمہارے خلاف چلیں گے، ہو سکتا ہے چلائے نہیں کہا، بلکہ حضرت یعقوب کی تعبیر یہ فیکیدوا لک کیدا، یہ آپ کے خلاف کوئی چال سوچیں گے، چال چلیں گے، وہ لوگ کریں گے یہ کام۔ اس لیے کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کے لیے اپنی دشمنی دکھانے کا راستہ کیا ہے؟ بدترین راستہ یا شیطان کے لیے بہترین راستہ حسد ہے۔ جب کسی کے اندر حسد موجود ہوگا تو شیطان فوراً اس حسد کو استعمال کر کے اس سے کام لینا شروع کر دے گا۔ حضرت یعقوب نبی ہے، پیغمبر خدا ہے، آپ کو پتہ تھا کہ اس خواب کی تعبیر بھی وہ سمجھیں گے، اور ساتھ ساتھ وہ حسد کی آگ جو ہے ان میں بھڑکے گی، اور ساتھ ساتھ شیطان بھی اس موقع کے طاق میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور یقیناً تمہارے خلاف بھائی جو ہے، دوسرے بھائی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سازش کریں گے، لہٰذا اس خواب کو بیان نہ کرنا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور آپ کا رب اسی طرح آپ کو برگزیدہ کرے گا اور آپ کو خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، اور آپ پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے آپ کے اجداد ابراہیم و اسحاق پر کر چکا ہے، بے شک آپ کا رب بڑا علم والا، حکمت والا ہے۔ حضرت یعقوب اپنے بیٹے کو اس خواب کے مندرجات اور تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اللہ تعالیٰ تمہارا رب تجھے برگزیدہ کرے گا۔ الاجتباء جمع کرنے کو کہتے ہیں، جمع کسی چیز کو، جبایت الزکوٰۃ، جبایت المال، مال جبایا یعنی جمع کرنا۔ یجتبی کسی کو برگزیدہ کرنے کے معنی کیا جاتا ہے یہاں، یجتبی مجتبی، برگزیدہ شخص معنی ہے جمع کرنا، اور لغت میں جمع کرنا معنی ہے، اور پھر آپ لوگ ترجمے میں برگزیدہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ اصل میں یہ لفظ ہے استعمال لغتاً جمع کے لیے ہے، لیکن جب کسی شخص کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو کسی شخص کے ہاتھ، پیر، سر وغیرہ جو بکھرے ہوئے اس کو جمع کرنا تو نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر فضائل اور اس کے اندر خوبیوں کو جمع کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو برگزیدہ کا ساتھ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ،
اللہ آپ کو برگزیدہ کرے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تأویل احادیث آپ کو تعلیم دے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ، اللہ چاہتا ہے تجھے برگزیدہ کرے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم کو خواب کی تعبیر کی تعلیم دے دے۔ تعویل کسے کہتے ہیں؟ تعویل کہتے ہیں ہر بات کے انجام کو تعویل کہتے ہیں۔ معول جس پر بات کا خاتمہ ہوتا ہے، انجام جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، انجام کو تعویل کہتے ہیں۔ کسی واقعے کے انجام کا علم تعویل کا علم ہے۔ کسی حادثے کا کس انجام پر جا کر کے بات رک جائے گی، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا خاتمہ بخیر ہوگا، کیا ہوگا، اس کو تعویل کہتے ہیں۔ تعویل الاحادیث، احادیث کی تعویل، خدا آپ کو احادیث کی تعویل کی تعلیم دے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ، خدا آپ کو تعلیم دے گا من تعویل الاحادیث، احادیث کی تعویل علم۔ احادیث کیا ہے؟ احادیث سے مراد آپ یہ ہم بات چیت کرتے ہیں آپس میں، حدیث حدث تو میں نے بات کی، حدثنی اس نے مجھ سے بات کی، وہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ حدیث النفس، حدیث النفس۔ تعویل الاحادیث یہاں احادیث سے مراد حدیث النفس ہے، نفس کی باتوں کی تعویل کی تعلیم۔ نفس جو باتیں کرے گا، نفس روح جب باتیں کرنے پر آ جائے گی تو روح کی باتیں جو ہے وہ صریح نہیں ہوا کرتی، جس طرح جسم کے باتیں صریح ہوا کرتی۔ جسم کیا کہتا ہے کہ 11 بھائی والدین کہیں گے نا، 11 ستارے نہیں کہیں گے، شمس و قمر نہیں کہیں گے، یہ زبان ٹھیک ہے۔ روح کی زبان جدا ہے، ٹھیک ہے۔ احادیث روح جدا ہے، احادیث روح کا سمجھنا جو اس کو تعبیر کہتے ہیں، احادیث زبان کو سمجھنے کو سماعت کہتے ہیں، استماع، سماعت سننا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو تعویل کہتے ہیں، اس کو سننا کہتے ہیں۔ اس کے سماعت فرق ہے، اس کا مفہوم معنی فرق ہے۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تعویل احادیث میں ہمارے مفسرین جو ہے وہ یہاں پر تھوڑے بہت سرگرداں ہو گئے ہیں، تعویل احادیث کیا چیز ہے، لیکن بات واضح ہے کہ تعویل الاحادیث سے مراد تعبیر خواب ہے، روح کی باتیں سمجھنے کی صلاحیت تم کو دے گا۔ روح کی باتیں ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ جی آپ خواب میں بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، آپ دیکھنے والے کو بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ روح کی بات آپ نہیں سمجھ سکتے، ہم نہیں سمجھ سکتے روح کی بات کیا ہے۔ ہم بھی کبھی کبھار عجیب غریب خواب دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر ہم کو خود پتہ نہیں چلتا۔ جب تھوڑا سا وقت گزرتا ہے، حالات کو سمجھائیں، ورنہ روح کے احادیث ہم نہیں سمجھ سکتے۔ حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ روح کے احادیث، روح کی باتیں جو ہے وہ سمجھنے کی صلاحیت عنایت فرمائے۔ لیکن یہاں حضرت یعقوب نے فرمایا یوسف سے کہ اللہ تم کو برگزیدہ کرنا چاہتا ہے۔ چلو یہ تو سمجھ میں آ گیا، ستاروں اور والدین کے سجدے سے برگزیدہ ہے، بہت بڑی ہستی بننے والا ہے اور بڑا منصب ملنے والا ہے، یہ سمجھ گیا۔ لیکن تعویل الاحادیث، خواب کی تعبیر کی اللہ تعلیم دے گا، یہ کہاں سے سمجھا ہوگا حضرت یعقوب نے؟ یہ کہاں سے سمجھا ہوگا؟ مفسرین نے سوال اٹھایا اور جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ عام آدمی کے لیے تو یہ سوال بھی صحیح ہے اور جواب دینے کی کوشش بھی صحیح ہے، یہ نبی ہے، نبی کے لیے کہاں سے سمجھا ہوگا، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف کے اس خواب سے حضرت یعقوب جو نبی ہے، مقام نبوت اور رسالت کے اوپر فائز ہے، وہ یہ بات بھی سمجھ گئے کہ یہ میرا بیٹا نبی بھی بننے والا ہے اور تعبیر خواب میں ایک بہت بلند مقام حاصل کرنے والا ہے۔ کیسے سمجھا ہوگا؟ سمجھ گئے جی، ہم کو نہیں پتہ کیسے سمجھا ہوگا۔ ہو سکتا ہے چونکہ حضرت یوسف نے خواب میں اپنا مقام دیکھا ہے، خواب میں، لہٰذا اس سے معلوم ہوا حضرت یعقوب کو
نبی ہے، نبی کے لیے معلومات کے ذرائع جی وہ ہے وحی ہے آسان۔ خواب کے ذریعے پتہ چلا ہوگا کہ یوسف کو تعبیر خواب کا علم دیا جائے گا، چونکہ یوسف کو اپنا مقام جو ہے وہ بتلایا خواب کے ذریعے، لہٰذا اس کو خواب کا بھی علم تعبیر خواب بھی دیا جائے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ہم نے اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا تھا، خوابوں کی تعبیر سکھائے گا کیا ہے۔ خوابوں کے احادیث سے مراد احادیث روح ہے، احادیث لفظ ہے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اپنی نعمت جو ہے آپ کے اوپر پوری کرنا چاہتا ہے۔ نعمت کا تکمیل نعمت جو ہے، اتمام نعمت کیا ہے؟ مقام نبوت پر فائز کرنا، کہ آپ نبی بننے والے ہیں، مقام نبوت اور رسالت پر فائز ہونے والے ہیں۔ اتم نعمتہ علیک وعلی آل یعقوب کما اتمها علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق کے اوپر اللہ کی نعمت جو ہے وہ کہاں پوری ہوئی ہے؟ مقام رسالت ہے، مقام نبوت ان کو عنایت ہوئی ہے۔ اسی طرح تم کو بھی اللہ تعالیٰ مقام نبوت پر فائز کرنے والا ہے۔ ان ربک علیم حکیم، تیرا رب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ تقاضا ہوا ہے کہ اللہ اپنے رسالت کو، اپنے نبوت کو ودیعت کرے تیرے وجود کے اندر، لہٰذا یہ ساری باتیں حضرت یوسف سے کی۔ حضرت یعقوب نے تم کو نبوت کا مقام ملنے والا ہے، تم کو علم تعبیر خواب کا علم جو ہے وہ ملنے والا ہے، لہٰذا اس کو راز میں رکھو، راز میں رکھو، اس راز کو افشا نہ کرو، اس راز کو فاش نہ کرو۔ اس لیے ہمیشہ یہاں ضمناً یہ بھی آپ کو بتا جائیں کہ راز کا افشا نہیں کرنا چاہیے، راز کو راز تک رکھنا ضروری ہے۔ ہمارے ائمہ کی ایک حدیث ہے نہایت خوبصورت، فرمایا کہ تمہارا راز تمہارا خون ہے، یہ صرف تمہارے رگوں میں دوڑنا چاہیے۔ بہت بہترین تعبیر ہے، تمہارا راز تمہارا خون ہے، صرف تمہارے رگوں میں دوڑنا چاہیے، کسی اور کے رگوں میں نہ ڈالو اس راز کو۔ راز کا تحفظ جو ہے انسان کی زندگی کے لیے، انسان کے کامیابی کے لیے اس کا اپنا ایک اہمیت ہے۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، تاکہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جی، حضرت یوسف کی کہانی رسالت مآب کی طرف سے بیان ہو رہی ہے۔ رسالت مآب پیدا ہوئے ہیں مکے میں اور بڑے ہوئے ہیں انہی مشرکین کے درمیان، نہ کسی کے پاس کوئی تعلیم حاصل کی ہے جا کر، نہ کوئی تعلیم کا ذریعہ تھا، لکھائی پڑھائی سے واسطہ نہیں رہا، انسان کی کھینچی ہوئی لکیروں کو کبھی نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، کوئی ذریعہ انسانی استعمال نہیں کیا۔ نہیں پڑھا کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی لکھی ہوئی لکیروں کو نہیں پڑھا، یعنی انسانی ذرائع تعلیم میں سے کسی ایک ذریعے کو کبھی استعمال میں نہیں لایا، ٹھیک۔ وہاں مکے کے رہنے والوں میں سے کوئی شخص بھی یوسف کے اس واقعے کو نہیں جانتا تھا۔ یہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے اس واقعے کو بیان کرنے میں آیات للسائلین، آیات ہے، معجزات ہے، رسالت مآب کا ایک معجزہ ہے۔ یہ رسالت مآب کو کیسے پتہ چلا؟ اتنے قصے کی کہانی کی باریکیوں تک کا پتہ کہاں سے چلا؟ یہ نشانی ہے، معجزہ ہے رسالت مآب کی، رسالت کی صداقت پر۔ اس لیے ارشاد فرمائے آیاتن، ایک نہیں کئی نشانیاں ہیں، کئی معجزے ہیں رسالت مآب کے رسالت اور نبوت کی صداقت پر، بہت ساری نشانیاں موجود ہیں۔
کہ کوئی ذریعہ نہیں تھا ان کو اس کا علم حاصل کرنے کا سوائے وحی کے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبۃ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ جب یوسف کے دوسرے بھائی کیا کہتے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یوسف و اخوہ، یوسف اور اس کا بھائی، یہ خود اس کا بھائی نہیں ہے، ضرور ہے یہ لوگ بھی یوسف کے بھائی ضرور تھے، لیکن ان کا ایک بنیامین نام کا بھائی تھا جن دونوں جو ایک ہی ماں کے بطن سے تھے، اس لیے یہ دونوں عمر میں بھی چھوٹے تھے، ایک ہی ماں کے بطن سے تھے، اس لیے یہ ماں باپ دونوں کی طرف سے بھائی ہوتے تھے، اس لیے بنیامین کو حضرت یوسف اور حضرت یعقوب ان دونوں کو زیادہ چاہتے تھے۔ فرمایا اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا، یوسف اور اس کا بھائی احب الی ابینا، ہمارے باپ کی طرف زیادہ پیارے ہیں، ونحن، حالانکہ ونحن عصبۃ، طاقتور ہم ہیں۔ ہر قوم و قبیلے کے لیے طاقت درکار ہوا کرتی ہے، تحفظ ملتا ہے اس سے، عصبۃ طاقت، تحفظ ملتا ہے، دشمن کے ساتھ جو ہے وہ مقابلے کے لیے نکلتا ہے، قوم و قبیلے سے انسان کا عزت و وقار کو تحفظ ملتا ہے، وہ سارا کام کریں ہم لوگ یہ، اور پیار ملے ان دونوں کو، ٹھیک ہے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہے، عصبہ جماعت کو کہتے ہیں، طاقت کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا لب و لہجہ یہی تھا کہ طاقتور ہم ہیں، تحفظ دینے والے ہم ہیں، عزت بچانے والے ہم ہیں، ضرورت جو ہے وہ پوری ہم لوگ کرتے ہیں، سارا کام کاج ہم کرتے ہیں، اور ہم 10 بچتے ہیں نا یہ ان دونوں کے علیحدہ کرنے سے، 10 جو ہے وہ زیادہ ہیں بنسبت 2 کے، اور سارا پیار ان دونوں کو مل جاتا ہے۔ اس لیے ایک حکم بھی ہے اولاد کے بارے میں، اب معلوم نہیں حضرت یعقوب جو ہے وہ ان دونوں کو پیار زیادہ دیتے تھے ایک مقام منصب الہی کی وجہ سے یا حکم الہی کی وجہ سے، خاص فلسفہ تھا کیا تھا؟ ہمارے لیے تو حکم یہ ہے کہ رسالت مآب کے خدمت میں ایک شخص نے 2 بچے تھے، اس کے دونوں، اس میں سے ایک کو چوم لیا، دوسرے کو نہیں چوما، تو آپ نے فرمایا حَلَّا سَوَّيْتَ بَيْنَهُمَا، دونوں کو برابر سے کیوں پیار نہیں دیا؟ یہ تفریق نہیں کرنا چاہیے کسی بچے کو پیار کرتے ہوئے، جب کوئی دوسرا بچہ ساتھ بیٹھا ہے تو وہ احساس محرومیت میں چلا جائے گا، احساس کمتری میں چلا جائے گا، اس کو احساس ہوگا کہ مجھ میں کوئی خامی ہے، میں ذلیل سا ہوں، میں قابل توجہ نہیں ہوں، دوسرے قابل توجہ ہے۔ ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ اولاد کو پیار کرتے ہوئے، محبت کرتے ہوئے یا کوئی چیز دیتے ہوئے تفریق سے کام نہیں لینا ہے۔ بہرحال یہاں پر یہ تھا کہ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبۃ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے ابا تو صریح غلطی پر ہے۔ یہ صریح غلطی کیا ہے کہ ہم سے زیادہ ان 2 بچوں کو پیار دینا جو ہے وہ اچھا کام نہیں ہے۔ حسد کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کی تعریف یہ ہے، ایک حسد ہے اور ایک غبطہ ہے۔ حسد کی تعریف یہ ہے کہ اس کے پاس نہ ہو، میرے پاس ہو، اس کو حسد کہتے ہیں۔ کوئی بھی علم ہے، خوبی ہے، دولت ہے، مال ہے، عزت ہے، جو آپ کے ساتھی کے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ اس کے پاس نہ ہو، یہ وہ اس چیز سے محروم ہو جائے اور مجھے مل جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور یہ بہت ہی منفی سوچ اور منفی خصلت ہے، خسیس، انسان کی خست طبع کی علامت ہے کہ انسان سوچے کہ کسی کے اندر کوئی خوبی نہ ہو۔ یہ مذمت، قابل مذمت صفت ہے نا، یہ انسان میں یہ بات نہیں ہونا چاہیے۔ پھر کیا ہونا چاہیے؟ غبطہ ہونا چاہیے۔ غبطہ کس کہتا ہے کہ جیسے اس کے پاس عزت ہے میرے پاس بھی عزت ہو،
اس کے پاس نہ ہو نہیں، بے شک اس کے پاس ہو، جیسے اس کے پاس دولت ہے میرے پاس بھی دولت ہو، یہ کہ اس کے پاس نہ ہونا، اس کے پاس بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس بھی ہو۔ اس کو غبطہ کہتے ہیں۔ غبطہ مذموم نہیں ہے، منع نہیں ہے، غبطہ کرو کہتے ہیں، غبطہ کرو، خواہش کرو کہ اس کے طرح میں بھی ہو جاؤں، اس کے مقام کے اوپر میں بھی فائز ہو جاؤں، اس کو غبطہ کہتے ہیں۔ یہ آرزو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر اس کے لیے صرف آرزو سے تو بات نہیں بنتی نا، اس کے مطابق کام بھی کرنا ہوتا ہے، لیکن خود آرزو بھی اپنی جگہ بہتر ہے بنسبت حسد کے۔ حسد جو ہے وہ بہت ہی مذموم صفت ہے انسان کے لیے۔ کہا اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبۃ، حالانکہ ایک جماعت ہے اور یہ صرف دو ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے ابا تو صریح غلطی پر ہیں کہ وہ ان چھوٹے دو بچوں کو بہت چاہتے ہیں اور اتنا ہم کو نہیں چاہتے، اس لیے وہ اس حسد کے بنیاد کے اوپر جلتے رہے۔ بالآخر اس حسد نے اپنے کام دکھایا، اور کل کے آیات میں ہم بتائیں گے کہ وہ حضرت یوسف کو لے جانے کے لیے درخواست کرتے ہیں حضرت یعقوب سے، اور بالآخر وہ کچھ کرتے ہیں حسد کی بنیاد پر، نبی زادہ ہونے کے باوجود، جو انسان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن مصلحت خدا کچھ اور ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کچھ اور ہے، لوگ کچھ سوچتے ہیں۔ تفصیل انشاءاللہ آئندہ آیات میں بیان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔